مشکات میں حدیث ہے، کتاب الایمان میں رسول پاک پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھایا، پھر حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے اور نبی پاک تسبیح پڑھنے لگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر حضور نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کے چہرے کا اچانک رنگ بدلا، آنکھوں میں آنسو آئے، حضور نے زور سے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضور نے زور سے پڑھا، آہستہ آہستہ محبوب کے چہرے پہ خوشی آنے لگ گئی۔ جب حضور فارغ ہو گئے، دعا مانگی، نکلنے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تانگ ہو گئی، میں نے تسبیح پڑھی ہے تو اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا ہے، اللہ نے اس کی قبر کو، تو پھر اس کا مطلب ہے قبروں پہ کھڑے ہو کے تلاوت کرنا، عبادت کرنا، ان کے لیے کوئی تسبیحات پڑھنا، یہ نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ تعالی۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں جی ختم، پھر آخر میں ختم شریف ہی رہ جاتا ہے کہ وہ ختم شریف نہ پڑھیں۔ اگر آپ مجھ سے میرا چھوٹا سا تجربہ پوچھیں نا، تجربے کی بات یہ ہے کہ اب ختم نہ دلانا فیشن ہے، اب یہ فیشن ہے، کیونکہ اب لوگ کام وہ کرنا چاہتے ہیں جو باپ دادا نے نہ کیا ہو، تھوڑا سا انوکھا کام، ذرا سٹائل ذرا ہٹ کے، کیونکہ ختم دلانا بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، کہتے ہیں ختم دلاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، کچھ باتیں مجبوری ہوتی ہیں، وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم پر سوالات کیے جاتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی جماعت کی ترجمانی کرنی پڑتی ہے، اور بعض جگہ پہ دل نہیں کرتا بات کرنے کو، طبیعت نہیں چاہتی، بلکہ یوں سمجھ لیں کچھ لوگوں کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے ان پر بات کی جائے، لیکن پھر بھی بات جب سوال اٹھتا ہے تو بات کرنی۔ میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ عیسائی ہو نا، غریب ماڑا، تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، پوچھ لیتے ہیں نا، اگر ٹرمپ آ جائے تو جی وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ بولے یہ جو آپ کے وہ آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے، یا ان کا کوئی رکن پارلیمنٹ آتا ہے تو آپ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیتے ہیں نا، تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے، ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے، ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے، جائز ہے؟ پوچھا کسی نے مسئلہ؟ کیوں؟ وہ تگڑا اس لیے پاکستان کا عیسائی ہو تو فتویٰ اور ہے، اور امریکہ کا ہو تو فتویٰ، بولے صحیح کہہ رہا ہوں؟ امریکہ والے عیسائی ہیں کہ نہیں؟ سارے عیسائی ہیں، تو ٹرمپ آ کے بیٹھ جائے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے، چلو کھلی بات کر لیتے، اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر عیسائی ماڑا ہو، پاکستان کا ہو، مزدوری کرتا ہو، پھر سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ حضرت صاحب عیسائی سے کھانا جائز ہے، تو میں نے کہا بھائی ٹرمپ کے ساتھ بھی کھانا ناجائز ہے، ناجائز ہے کیونکہ اسے پاکی پلیتی کا نہیں پتا، جن چیزوں کو آپ ناپاکی سمجھتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اب دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا جنازہ ہوا تھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو، حرام ہوتی ہے، یعنی پہلے تو کہتے تھے ولیوں سے نہ مانگو، اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو، یعنی جنازے کے بعد دعا یعنی اللہ سے بھی نہ مانگو۔ تو پہلے عام آدمی کے لیے فتویٰ اور تھا، لیکن اگر سابقہ وزیر اعظم کی بیوی کا جنازہ ہو تو پھر فتویٰ پھر کیسے جائز ہو گئی؟ اب دعا جائز ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھ لو تو فخلصوا لہ الدعاء، پھر مرنے والے کے لیے مخلص ہو کے دعا مانگو، مانگنی چاہیے نا۔ لوگ افتراق پیدا کرتے ہیں، فرق نہ، یہ درست نہیں ہے۔ امت کے اندر یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ہمیشہ سے اولیاء کے آراز کا سلسلہ ہے، عرس منائے جاتے ہیں، ان پر ختمات شریف ہوتے ہیں۔ اب ختم شریف کے حوالے سے سن لیں، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کھانا کھانا، کہتے ہیں آگے کھانا رکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، کھانا کا آگے رکھ کے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ پڑھے ذرا، پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ تو روٹی جائز ہوئی کہ ناجائز ہو گئی؟ برکت والی ہو گئی، بلکہ حضور نے فرمایا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے ساتھ تو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو بھائی ہر روٹی ختم پڑھ کے کھاتے ہیں، ایک آئے تو ہم ہر کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، تو آپ اس بات سے منع کر رہے ہیں، کہتے چلے جی آپ پڑھ لیں، آیتیں پڑھ لیں پھر دعا نہ مانگے۔ لو سن لو، سامنے کھانا رکھ کے دعا، کس بات میں الجھ گئے یار؟ امت کو بڑی بات بتاؤ، دنیا بڑی آگے چلی گئی، انہیں آگے لے کے جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی دعا نہ مانگے، توجہ کرنا میری بات پہ، کھانا آگے رکھ کے نہ مانگے۔ تو میں نے کہا تو سائڈ پہ رکھ کے مانگ لیا کر، کھانا دور رکھ لیا، دعا یہاں مانگ لی، ہمیں کوئی اعتراض لیکن مانگا کر۔
दुआ मांगा कर। अब हदीस मुस्लिम सुन ले, सही मुस्लिम की हदीस है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा तबूक से वापस आ रहे थे और वो सैकड़ों में नहीं हजारों में थे। खाना खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया। सहाबा किराम ने मशवरा किया, अब इस तरह करते हैं, एक एक ऊंट ज़िबा करते हैं, ज़िबा करके ऊंट पकाना शुरू करते हैं। खत्म शरीफ की बात अर्ज कर रहा हूं क्योंकि अब खत्म हो गया। सारे जमा होकर हजरत उमर के पास गए, कहने लगे हुजूर इस तरह करें, हम एक एक ऊंट अब ज़िबा करेंगे और उसे खाएंगे। हजरत उमर फरमाने लगे ऊंट ज़िबा कर लोगे तो सवारी किस पे करोगे? कहा हुजूर फिर क्या करें? फरमाया जितना जितना खाना तुम्हारे पास है ना मेरे पास लाओ। किसी के पास इतनी सी खजूरें थी, किसी के पास आधा किलो सिरका था, किसी के पास चंद बचे हुए टुकड़े थे, सारा कुछ हजरत उमर के पास लाए। जनाब उमर ने अपनी चद्दर में, अपने साफे में सारा कुछ बांधा, सीधे दरवाजा रसूल पे पहुंच गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के आगे खाना रख के, आगे लंगर रख के हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह जरा बरकत की दुआ कर दो। हजारों में लश्कर है। यह नजरिया है जनाब उमर फारूक का, यह तरीका है हजरत उमर का। ना इस तरह करो, उम्मत को न लड़ाओ। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम ने, हजरत उमर ने खाना आगे रखा तो हुजूर मुस्कुराए। वह हुजूर कहने लगे उमर तू तो तय तक ही पहुंच गया है। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के महबूब ने हाथ उठाए, दुआ फरमाई। हजरत उमर कहते हैं जब मैं उठा के ले गया तो वजन उसका उतना ही था, जब मैं लाया था जितना वजन था, वजन बाद में भी उतना ही था। फरमाते मैंने वो खोल दिया, इतना सा खाना था, मैंने कहा लो भी खाते जाओ। कहने लगे हजारों के लश्कर में खा लिया, खाना फिर भी बच गया। फरमाने लगे वापस मदीने आने तक हम खाते रहे पर वो खाना खत्म नहीं हुआ। यह है खाना आगे रख के दुआ करने की बरकत। यह है खाना आगे रख के, ये दुआ करने की बरकत है। खाना आगे रख के, दरवेशों का लंगर कभी खत्म नहीं होता। दरवेशों का लंगर कन का मैं कन फसला टैकन होवे बख्त सवल्ला, दुनिया आवे खा खा जावे राजी होवे बुल्ला। दरवेशों का कभी लंगर खत्म तो जारी रहता है।